مرد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مسلک کے منہج دے آج بھی چل دینے پہ آئیے ذرا غور کیجئے حدیث بھی سن لو نا جگہ دے پیر فرماتے نے میری امت دے 73 فرقے ہون گے بنی اسرائیل دے 72 ہو گئے فرمایا کلہم فی النار سارے جہنمی ہون گے الا ملت واحدہ ایک کوئی جنتی ہوئے گا فاقہ فرماتے ہیں محبوب جی وہ جڑا ایک جنتی ہے ناجی پھر کیا ہو گیا ہے جڑا ایک جنتی ہے نادی نشانی کی ہے آقا فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی جدے تے میں تے میرے صحابہ جدے تے میں تے میرے جی بات ہوتی ہے ما انا علیہ الیوم و اصحابی آج دے دن میں وعد میرے صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین آئیے میں پتہ کرنا چاہنا آقا نے معیار قائم کر دیتا ہے آج تو 1400 سال پہلے آئیے ذرا غور کیجئے منو دنیا کے اندر کوئی صحابی بخا دے ہو جڑا مقلد ہوئے ایک صحابی 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے کوئی کسے کو گالی نہیں کسے تے تبرہ بازی نہیں کسے مسلک تے اٹیک نہیں لیکن میرا حق اے دے ہے میں اپنی دکان تے بیٹھ کے اپنا سودا میں بیچ سکتا اسی اپنا مسلک تے بیان کر سکتے ہیں کوئی صحابی حنفی وفا دیو مالکی شافعی حنبلی حضرت امام ابو حنیفہ سب کہتے ہیں رحمت اللہ 80 ہجری پیدا ہوئے 150 ہجری فوت ہوئے نبی دے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واسطہ 110 ہجری فوت ہوئے پیغمبر دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ جو آخری صحابی دنیا تو گیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کی عمر 30 سال ہے تو میری جماعت نے ماشاءاللہ مفتی استاد العلماء میرے انتہائی محترم بھائی سارے مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمانے میرے مسلک دے عظیم ترجمان نے مسلک دے وکیل نے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے حضرت حافظ عبد الغفار صاحب علماء اکرام حافظہ اللہ تشریف فرمانے کوئی دنیا کائنات دا حنفی آخری صحابی دی تکلیف دور دی گل ہے امام ابو حنیفہ نے ایک ملاقات ہی ثابت کر دے بولیے صرف ایک ملاقات بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین دے معاملے دے اندر کسی دی تقلید کرنی بولو دے صحیح آتی ہے کسی بھی تقلید نہیں کرنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین دے معاملے کسی بھی تقلید نہیں کرنی اس واسطے کوئی صحابی مقلد نہیں تے کوئی وہابی بھی مقلد نہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا آئیے ذرا غور کیجئے نا دنیا کائنات کا کوئی ایک صحابی دکھا دیو جنہیں زندگی کے اندر حنفی نماز پڑھی ہوئے 1,44,000 صحابہ دے وچوں ایک صحابی دکھا دیو کیمرے لگے نے اللہ دے گھر وچ بیٹھا علماء دی موجودگی دے بات کر رہے ہیں 1,44,000 صحابہ دے وچوں ایک صحابی دکھا دیو کسی نے حنفی نماز پڑھی ہوئے فی صحابی کے عوض 1,00,000 روپیہ میں ذاتی جیب تو انعام دیا تھا بلکہ مجھے یاد ہے حضرت حذیفہ کہتے رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے سامنے ایک بندے نے حنفی نماز بخاری جی حنفی نماز پڑھی کالی کالی نماز پڑھتا ہے تے رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندا کئی بندے کہتے ہو نا نماز مگرو لان ہوندے نے او رب نوں پھڑان ہوندے نے کہ اللہ جی تسی پڑھی جاؤ میں تھلے پڑھائی جاؤں نماز سکون نہیں پڑھدا تے صحابی معاذ حضرت حذیفہ نے
اور لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ، پھر دوبارہ وہی پڑھتا ہے، دوسری دفعہ پھر وہی پڑھتا ہے، تیسری دفعہ پھر وہی پڑھ۔ حضرت حذیفہ نے نماز کدوں تو پڑھ لیا، 40 سال ہو گئے نے۔ حضرت حذیفہ نے 40 سالاں تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اگر تم مر جائے اور تو دین فطرت میں محمد کے دین میں نہیں مرے گا۔ ہے مسلک منہج اہل حدیث ہے، کسے صحابی نے حنفی نماز، شافعی نماز، مالکی نماز، حنبلی نماز نہیں پڑھی کہ آج دے کسے وہابی نے بھی حنفی نماز اور نمازاں پڑھیاں ٹھیک کر لو۔ قیامت کا دن ہوئے گا جدو ترازو لگنا ہے، ترازو کا ایک پلڑا ایڈا بڑا ہوئے گا، 7 زمیناں تے 7 آسمان اس پلڑے چ رکھ دیتے جان گے، تے پھر بھی جگہ باقی ہوئے گی، اس پلڑے تے قریب ایک کرسی لٹھی ہوئے گی۔ انا ارسلناک شاہدا، اللہ نے اسی اپنے نبی نو شاہد بنایا۔ شاہد مانا کی ہے گواہ، گواہ کینوں آندے جڑا تصدیق کرے آقا دی کرسی لٹھی ہے ترازو دے قریب، آقا براجمان ہون گے، امتی نماز لے کے آئے گا، تصدیق آمینہ دے لال کرن گے۔ اگر تیری نماز نبی دی سنت دے مطابق ہوئے گی، جبریل پھر اس نماز کو پلڑے چ رکھے گا۔ یہ نماز ہی پڑھ کے ٹر گیا تو پھر وہی تصدیق تے امام ابو حنیفہ ہی کرنی ہے۔ بول دے نہیں، بولیا جی نا۔ آئیے نمبر 3، میرے پیغمبر کی زندگی دے 4 بانگے نے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکے کا بانگ ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بلال مسجد نبوی دے مؤذن نے، تے چوتھا بانگا مسجد قباء دے اندر ہے۔ آ میرا مسلک میری دعوت سن لے، انہاں 4 بانگیاں دے وچوں کسے ایک دی نماز اذان الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جڑا مروجہ صلاۃ پڑھیا جاندا ہے، کڑیا ہویا کڑیا کنے میں مولوی سردار میں فیصلہ آباد والے انہیں اس درود تے کتاب بھی لکھی ہے۔ یہ درود نے کہتا درود کے فوائد، کہتا پہلا فائدہ ہے یہ درود دا کہ تے پتہ لگ جاتا ہے کیڑا ہارن باندے تے کیڑا چلدا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ تے دوجا فائدہ ہے کہ وہابی اس درود تو ساڈے پڑھا۔ یہ دوسرا فائدہ ہے، میں کہا سانو سنن دی کیوں؟ پیغمبر دے 4 مانگیاں جو کسے ایک مؤذن نے اے اذان کہی ہوئے، اے مرمجہ صلاۃ پڑھ کے رب کبریا دی قسم میں فجر دی اذان اس مکرہ والے دی مسجد کماں گا، خود کماں گا، تے صلاۃ پڑھ کے کماں گا۔ کسے صحابی نے درود پڑھیا نہیں ہے، مرمجہ جڑا اذان تو پہلے پڑھیا جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے جدوں مؤذن اذان کہے ثم صلوا علیہ، پھر تسی میرے تے درود پڑھو۔ اذانوں بعد پڑھنا ہے، جیڑا صحیح درود ہے، وہابی درود تے منکر نہیں۔ اسی نے درود پڑھو ضرور پڑھو مگر مسنون پڑھو، جدے تے مور مدینے والے مصطفیٰ نے اے درود تاج ہے، درود ماہی ہے، اے درود لکھی ہے، انہاں دروداں نو ہی نہیں مانتے۔ بھئی سانو بنانا تے مور مدینے جو لے کے آؤ نا، مدینے جو مور لے کے آؤ پھر منا کے۔ باقی مولوی جتنا مرضی درود بنا لیں، اسی کسی درود نو نہیں مانتے۔ اگر یہ درود کے صحابی نے پڑھیا اللہ نام پیش کر دیو۔ جیڑی اذان اج مکے مدینے چ ہو رہی ہے وہی اذان اج اہل حدیث کی مساجد چ ہو رہی ہے۔ بولتے نہیں اس طرح ہی ہے۔ ایک مولوی نو میں کہا میں بچے نے کان چ اذان کہی ہے ادو درود کیوں نہیں پڑھتے آ جڑا صلاۃ و سلام آندا جی بچے دا کان مسجد دا سپیکر نہیں۔ میں تو مطلب کان چ بانگ ہو رہے تے سپیکر چ سپیکروں بغیر ہو رہے۔ یہ بدعت جڑی ہے نا یہ جگہ دے حساب نال بدلتی رہتی ہے۔ جی آپ کا ملتان سے ایک نئی بدعت نہیں شروع ہوئی، ایک بی بی کواری لڑکی کو میک اپ کرا کے نا بٹھا دیتا ہے، سارے لوگ کو بھی زیارت کر رہے ہیں، کہ کیا گیا جی حور بھی آج کا میلاد میں شامل ہو گئی۔ میں کہا ایک کم رہ گیا سی کہ وہ دن 30,000 روپیہ
گیا تو 13 دیتا ہے باقی دیتا کو نہیں انہیں کیس کر دیتا میرے باقی پیسے نہیں دے وہ گل نہیں سمجھ آن رہی ہے ایک کام رہ گیا ملتان چ بدعت ہو رہے لاہور چ حافظ آباد میں نقلی کعبۃ اللہ بنا گیا جی تو آپ کی ہے ہر جگہ پہ بدعت لیکن نبی کی سنت ایک ہی ہے جاؤ پوری دنیا کا چکر لگاؤ اہل حدیث کی نماز پوری آل ورلڈ دنیا کے اندر سنت بدلتی نہیں جیڑی اذان اتنے ہو رہی ہوئی وہی اذان مکے مدینے چ ہو رہی کیوں نہیں اس کی ساتھ پیغمبر دا کوئی صحابی لائیے جنہیں نماز تو پہلے 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف پنڈ مدرا والا تحصیل پتا دسنا چاہیے ضلع سیالکوٹ ایک مرادہ ودیا پتا کیوں دس دیو میں فرشتیاں نے قیامت نو بنتیاں نو لب لب کے چھتر پھیرنا ہے وہ پتا ہونا کوئی کم چلے آسانی نہ لب لے وہ آسانی نہ لب رہتے اور اب جھوٹا ہے صاحب اللہ اللہ کوئی صحابی لے آئیے جنہیں نماز تو پہلے مربجائے نیت نہیں دی ہوئے کوئی صحابی لے آؤ جنہیں جنازے نماز جنازہ تو پہلے 4 تکبیر فرض کفایا پیچھے امام دے سنا واسطے اللہ دے درود واسطے نبی دے اے نیت کیتی ہوئے کوئی صحابی لے آؤ جنہیں وابے 100 من کا دن نوے تو من شہر رمضان اے مرمچا جنہیں نیت روزے دی اے کیتی ہوئے ایک نے پوچھا جی دلیل ہے یا میں کلندر پڑی کلندر دے میں آئی کی تھوڑی انڈیا جو میں جو دن میں نکالو میں روزہ پہلا رکھ رہے ہیں نیت اگلے دن دی کرن دے روزہ انتیاں دے نیت عید والے دن دی سبحان اللہ بھئیے جنیاں امان کرت نیتاں نے کسے صحابی نے کیتی ہے وہ گاج کے نہیں بولتے اچھی بولو یہ نیتاں کسے صحابی نے کیتیاں نے اذان تو پہلے درود کسے صحابی نے پڑھیا کسے امام کی تقلید کیتی ہے پھر من ما انا علیہ و اصحابی جیدے تے میں تے میرے سے سبحان اللہ ہن ذرا پتہ کرو نا کہ آج ایک کام کون کرتا ہے تے کون نہیں کرتا نبی دے صحابہ دے مسلک تے کون لوگ نے اگر ایک کام صحابیاں نہیں کیتا تو اچھی بولو وہابیاں بھی نہیں کیتا اگے آئیے نا میں کیوں نہ کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ 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 کوئی صحابی لے آؤ جنہیں پیغمبر کی حدیث کے مقابلے کے اندر کسی امام کا قول پیش کیتا ہوئے بلکہ انہوں یاد آیا حضرت عبداللہ بن عباس کے قول ایک قول والا آؤں ہے آن کے اندر یہ مسئلہ دسیا لے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہوں مسئلہ دسیا وہ کہتا ہے ابو بکر و عمر کا قول ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے اٹھ کے نکل جاؤ کہ آسمان تو پتھرہ دا مینہ شروع ہو جائے میں فرمو نبی کی حدیث دسنا تسی ابو بکر و عمر کے قول دس دے اور اے یقینہ اہل حدیث ہے کہ پیغمبر کی حدیث کے مقابلے کسی کا قول مان دے بولیا جنا اچھی اسیاں نے جتھے نبی کی حدیث آ جائے تو دوسرے پاسے کی اصول کرتی ہے کتاب چھوٹی جی وہ تے قاعدہ درج ہے قرآن حدیث کے مقابلے چ امام دا قول آ جائے قول نہ چھڈو قرآن حدیث چھڈ دے ننکانے چ وہ مفتی ایک آ گیا جو بنیا وعدہ یہ گل نہیں دی میں کہا لعنت اللہ الکاذبین اصول کرکی چاہتا ہے گل نہیں میں کہا گل نہیں ہے مولوی صاحب ہے نہیں جی میں کہا لعنت اللہ الکاذبین جھوٹے دے اللہ دی لعنت ہے بن کے لگا رفع الیدین میں اسے قرآن پڑھ کے کیا کہ نبی نے اپنی زندگی سے کرکت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی میں قرآن پڑھ کے کیا کہ پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب سورۃ فاتحہ تو بغیر کوئی نماز نہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام
امام کے پیچھے جڑا سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ دی نماز نہیں. حضرت وائل بن حجرہ نے من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب. اللہ کے رسول نے فرمایا جڑا امام کے پیچھے نماز پڑھتا نہیں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے. میں قرآن پڑھ کے گیا اللہ نو دی نماز دی کوئی لوڑ نہیں. تو مفتی لگا اڑا پڑا لگا نکلن. میں کہا اڑا پڑا نہیں نکلتا. یہ بڑیاں کو آگ گل سی کیا حضرت عبد القادر روکڑی صاحب رحمت اللہ علیہ کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی اور پہلا اللہ کر لیں گے نا جنہیں تے بنا اللہ کرنا ہے. میں اڑا پڑا نہیں بولنی تینوں میں مفتی نکلن دینا. میں اٹھ گیا میں قرآن دے سر تے رکھ دیتا. میں کہ میں قرآن پڑھ کے کیا کہ نبی نے اپنی زندگی سے ایک رکعت نہیں پڑھی رسول اللہ کرن تو بغیر. میں قرآن تیرے سر تے تو بھی کہہ نبی پاک نے اپنی زندگی سے ایک نماز رسول اللہ کرن تو بغیر پڑھی. وہ کو قرآن پڑھا کرے. میں کہا یہ ٹھیک رہنا ہے. بچی ہم نس گیا قرآن جب وہ سر تے رکھیا نا وہ حلف نہیں دے سکیا. واقعہ نے سچ پاج کا ہی رولا نہیں تو میں وہ چنگی طرح پیش کٹ کے کرنی. میں کہا پہلو ہے مسئلہ حل کرنا پھر فاتحہ کے بارے چ کہہ کہ فاتحہ پڑھن تو بغیر نماز ہو جاتی ہے. لوگوں میں قرآن پڑھ کے کہہ رہا مفتی نس گیا. میں کیا روئے زمین تے اگر مسلک سچا ہے تے مسلک کی اہل حدیث سچا ہے. ساڈے چ کمی کوتاہی ہو سکتی ہے سارے علماء ہو سکتی لیکن سارے مسلک سے تے کوئی کمی کوئی صحابی لائیے جنہیں رفع الیدین کرن تو بغیر نماز پڑھی ہوئے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع یدیہ. نبی نے کسی صحابی کو رفع الیدین کا ترک ثابت نہیں. جزء رفع الیدین کتاب لکھی ترتاری احادیث لے کے آئے وہ دے تھلے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا پیغمبر نے کسی صحابی کو رفع الیدین کا ترک ثابت نہیں. کسی صحابی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی تے کسی وہابی بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نماز بولیا جناب کسی وہابی بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی. میرا مقصد رفع الیدین تے حوالے دین کا مقصد نہیں بلکہ میں اپنی بات کرتا جاواں گا گزرتا جاواں گا. کسی صحابی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی. آئیے مولانا زبیر علی شہید رحمت اللہ علیہ حدیث کے سرخیل نے انہاں مقالات کے اندر بات لکھی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح سند کے نال بلکہ کسی صحابی نے بھی زیر ناف ہاتھ بن کے نماز نہیں پڑھی. نبی دے صحابی حضرت وائل بن حجر یمن کا شہزادہ 9 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے نے. 10 ہجری کے آخر تے آئے مدینے کے اندر سردیاں دے دن نے آندے نے میں صحابہ نو چادراں دے وچوں دی رفع الیدین کردے اپنی اکھاں نال ویکھیا. حضرت عقبہ بن عامر نبی دے صحابی نے رجال و ثقات مجمع الزوائد کی روایت ہے آندے نے جڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا اللہ او دے نامہ اعمال تے 10 نیکیاں درج کر دیندے نے. ایک پیغمبر دا صحابی کہہ رہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رفع الیدین جیڑی نماز دی زینت ہے رفع الیدین تو بغیر نماز چنگی نہیں لگتی. آئیے ذرا غور کیجئے نا میرے پیغمبر نے بھی اپنی زندگی کے اندر رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی. کسی صحابی نہیں پڑھی تو اونچی بولو کسی وہابی بھی نہیں پڑھی. پھر میں کیوں نہ کہہ دیا ما انا علیہ و اصحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خنجر بجے میں پیچھے نافت بجے 6 خنجر بجے نافت پوری دنیا کی حنفیت کو چیلنج ہے ساڈا. کوئی مولوی دنیا نہ بخا دے اگر حضرت عمر نے ہاتھ نافتے بنے سن خنجر نافتے بجے نے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے. پھر مولوی کہہ لگا ناک پیچھے ہوتی ہے. میں کہا لمیا پا کے چیک کرو یہ پیچھے دے کے
کیا مولانا صدر عثمانی صاحب؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر میرا دیکھو آخری نماز فجر دی پڑھا رہے نے خنجر ناف دے بچے نے ہاتھ کتے بنے نے سینے دے بنے نے اگر ناف دے بچے ہوندے ہاتھ زخمی ہوندے ایڈا ڈوگا زخم نہ ہوندا اصل چ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا سبب وہ ناف دا زخم بنیا ہے میرے بھائیوں میرے عمر نے ہاتھ سینے تے بنے نے صحابہ نے ہاتھ سینے تے بنے نے تے ہاتھ سینے تے سونے لگ دے نے بندہ بندے کو معافی مانگدا ہاتھ کتے مانگدے بولو بندہ جنائی یار کے سمجھ میرے بات پہ آ گیا کہ کتے مانگدے اللہ سو گیا اللہ کی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل سانو علامے روبے نہ بنایا کرو ایک علامہ ہی رہ گئے یا محمد علی یا علامہ ہو جنہوں قرآن نہ پڑھنا یہ بھی علامہ دی نشانی ہے توبہ علامہ تو میں بات کر رہا سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آئیے کسے صحابی نے ناف تے ہاتھ بن کے نماز نہیں پڑھی آپ نظرہ غور کرو بندہ بندے کو معافی مانگدا ہے ہاتھ ایتھے بندا ہے دیوبندی بھائی یا بریلوی بھائی بھی ہاتھ ایتھے بندے نے جدوں بندے کو معافی مانگدے یار معاف کر دے یار انسان کو معافی منگنی ہے ہاتھ سینے تے رحمان کو منگنی ہے واقعے بارڈر پہ بول دے ایتھے ہاتھ بن کے جو کہ بندے کو کہنا انہیں لا چھتر لینا ہے ہاتھ دے کان کر ہاتھ کی وہ جے تو نیتے ہاتھ بنا کے انسان نو معافی منگانی والا نہیں کھاندی مینوں دس رحمان نو کیویں وارا کھاندی کسے صحابی نے زیر ناف ہاتھ نہیں بننے وہابی بھی بن دے بولو بولو وہابی بھی بن دے نہیں اگے آئیے نا اگے سورۃ فاتحہ کی گل آ گئی ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے رضی اللہ تعالی حدیث صحیح بخاری سے ابو ہریرہ فرماتے ہیں فی کل صلاۃ یقرأ ہر نماز کے اندر قرات تو مراد کی ہے سورۃ فاتحہ کوئی ایک صحابی پیش کیجئے جنہیں فاتحہ تو بغیر نماز پڑھی ہوئے حضرت نافع تابعی نے آندے نے میں عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے نماز جنازہ چ سورۃ فاتحہ پڑھی کوئی صحابی ایسا نہیں جڑا نماز جنازہ چ ہر نماز چ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا کوئی صحابی ایسا بتا دیو جڑا نہیں پڑھتا لیکن ہر صحابی پڑھتا ہے تے ہر وہابی نہیں جی بولو ہر وہابی بھی پڑھتا ہے سارے صحابہ قائل نے اے جڑی گل کہی جاندی ہے اے جی قرآن نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اے قرآن پڑھیا جائے تے پیچھے خاموشی نہ سنو حنفی علماء نے بھی لکھیا ہے کہ ایک جڑا فاتحہ خلف الامام دے اوتے اس آیت نو پیش کردا ہے او دے ورگا جاہل ہی کوئی نہیں اور یہ جواب قرآن کی ہے اصل جواب قرآن کی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ جدو کافرہ نے کیا محمد دا قرآن نہیں سننا لا تسمعوا نہیں سننا فرمایا تسا رولا پانا وَالْغَوْ فِيهِ لعلکم تغلبون تاکہ تسی غالب آ جاؤ محمد قرآن پڑھے تے تسا رولا پانا ہے اتو آواز آئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ کہہ دینا چپ کر کے قرآن سنو خاموشی نہ قرآن سنو مولویہ نے انہوں دلالت کر لیا کتھے
فاتحہ خلف الامام تے جدا تعلق ہی کوئی نہیں. آقا فرماندے نے جڑا بندہ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز ناقص ہے. خطاج دا معنی حافظ محمد گودلوی رحمہ اللہ نے کیتا ہے. انہاں سورۃ فاتحہ تے کتاب لکھی آندے نے عربی دے اندر اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے کو عربی خطاج کیا جاندا ہے. اونٹنی دا 3 مہینے دا بچہ کسے کام دا نہیں جن دے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کام دی نہیں. کوئی ایک صحابی بتا دیو جنہیں سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز پڑھی ہے. فاتحہ نہیں پڑھنی مسیطے لین کی آؤندے ہو. شیخ القرآن مولانا حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کہنے رہی گا اگر ایک بندہ چوتھی منزل تے رہندا ہے چوتھی ایک بندے نے پہلے دن چوتھی منزل تو تھلے اتر گیا ہے. ہاں بھی کدھر آئے ہیں آندہ کدھر نہیں پہلے کیوں دیتی ہے ویسے خدا علاج سے کرتا ہے نہیں. ایک بندہ دکان بند کرتا ہے کاروبار بند کرتا ہے اپنی وضو کرتا ہے مسیطے آتا ہے نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ پڑھتا ہے بیٹھ دیتا ہے اللہ نے کدھر آئے کدھر نہیں تے بیٹھ کیوں دیتی ہے ویسے تو سمجھ آؤں گے کہ کوئی آسان سبحان اللہ پڑھی میں تو ہی بیٹھ کیوں دیتی ہے. آسان کیا الحمدللہ رب العالمین جنہاں نو اللہ نہ پیار اونچی کرو سبحان اللہ رب العالمین. اتو آواز آئی حمیدنی عبدی الرحمن الرحیم. اتو آواز آئی اسنا علی عبدی مالک یوم الدین. اتو آواز آئی مجدنی عبدی. آئیے کوئی صحابی ایسا لے آؤ ہر صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے. ہر نماز کے اندر نماز جنازے دی ہوئے فرضاں دی ہوئے نفلاں دی ہوئے سنتاں دی ہوئے جمعے دی ہوئے عید دی ہوئے اشراق دی ہوئے تہجد دی ہوئے ہر صحابی نے فاتحہ پڑھی ہے. ہر وہابی بھی پڑھی ہے. اگے آؤ نظر وللضالین آمین کی گل آئی. حضرت علی آندے نے اسی آمین ایڈی اونچی آنے سن مسجد دا چھت جڑا سی کھجور دے پتے آندا سی آمین کہن دی وجہ تو چھت کم جاندی سی. مجھے کہنے لگا تسی اونچی آندے ہو نہیں ہولی نہیں آندے. میں کہا دو ہولی تے آندے آ تے تینا اونچی آندے آ. میں کہا تسی ہولی نہیں آندے اونچی نہیں آندے. نہیں ہولی آندے آ. میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تو میں آمین کہڑے ویلے آندا دس نا پتہ بھی تے لگے بھی تو آمین کہڑے ویلے آ. سنو صحیح مسلم دی روایت آقا فرماندے نے آمین ایڈی اونچی آکھو تے لمکا کے آکھو آمین. ہن بھابی بھی آمین اونچی نہیں آندے صحیح جی میں کہنی چاہیے آمین ایڈی اونچی آکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اللہ فرماتے پیغمبر فرماندے نے اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. ہر صحابی نے آمین اونچی آکھی ہے. ہر وہابی نے آکھی ہے. ہر صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے. ہر وہابی نے پڑھی ہے. ہر صحابی نے رفع الیدین کیتا ہے. صحابہ وہابیاں بھی کیتا ہے. صحابیاں نے ہاتھ سینے تے بننے وہابیاں بھی ہاتھ سینے تے بننے. پھر مینوں کہندے ما انا علیہ و اصحابی. کوئی دلیل لے آؤ پیش کرو. اللہ نے فضل اللہ نے حدیث دی ایک ایک بات حدیث جو ملے گی ایک ایک بات انشاءاللہ. ہاں اور ایک گل میں اپنے علماء کی موجودگی کہہ رہا ہوں اپنی نماز تسی لے کے آؤ. اہل حدیث اپنی نماز لے کے آؤ. جتنی نماز حدیث رسول اللہ نہ مل جائے وہ سچا باقی سارے جھوٹے جاؤ. اور سارے جتنے بھی علماء نے نماز کتابیں نے کہہ دیا نماز محمدی نماز نبوی صلاۃ الرسول یہ شاید کسی ایک حدیث عالم نے کتاب لکھی ہے حنفی نماز حنفی. وہ کتاب پیش کرو مولوی نے انشاءاللہ ایک پلڑے میں بٹھا کے وہ دے وزن دے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا مسئلہ کا دی چاہ گیا. ایک حدیث علماء نے ہو اور نبی دی حدیث ہوئے وہی سند آمینہ دے لال تک پہنچ دی ہوئے اہل حدیث اور حدیث کو مردہ نہ ہوئے حدیث پیش کرو.
سانو دسو اسی پیش کرنے ہیں تھی فقہ کی نہیں مانتے ہو حدیث کی نہیں مانتے بول دے نہیں تو ساڈا کام تے صرف حدیثاں دا رد کرنا ہے مولانا انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری چ لکھیا ہے کہ پوری زندگی ایک میٹر والی حدیث کا رد کرتا رہا میرے کو رد نہیں ہونا کوئی صحابی دکھا دیو جنہیں زندگی چ ایک میٹر نہ پڑھیا اکثر صحابہ ایک میٹر پڑھتے حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان حضرت ابو موسیٰ عشری ایک میٹر پڑھتے سن صحابہ بھابی ایک میٹر پڑھتے لے کے نہیں انفیم مر جائیں گے ایک میٹر نہیں پڑھیں گے بولتے نہیں میں کبائر صحابہ بکھانا جنہ جرابہ دے مساقیتہ اٹھا مصنف ابن ابی شیبہ حنفی مر جائے گا جرابہ دے مسانی کرے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اچھر ذرا غور کرے حضرت تابعی نے حضرت ابو ہریرہ دے پیچھے میں عید کی نماز پڑھی ہے پہلی رکعت کے اندر تکبیر اولا تو علاوہ 7 تکبیراں میں تے دوسری رکعت کے اندر تکبیر اولا تو علاوہ 5 تکبیراں میں 12 تکبیراں گئیاں نے حنفی کنیاں پڑھدے نے 6 تین پہلی تین کو دوسری کے اندر کوئی اپنی ایک گل تے بخا جڑی صحابہ نال ملدی ہوئے بولیے حضرت عمر کے دور چ سیدنا تمیم قاری نے ابی بن کعب حضرت عمر نے کیا تساں 11 رکعتاں پڑھانیاں نے کنیاں اونچی بولو کنیاں 11 اے عقیدہ میری ماں عائشہ ہے پوچھن والا پوچھدا ماں جی نبی علیہ السلام رمضان غیر رمضان چ کتنی نماز پڑھتے سن فرمایا 11 رکعتاں 11 رکعتاں پڑھتے سن ہر صحابی 11 رکعتاں پڑھدا رہیا ہر وہابی بھی 11 رکعتاں ہر صحابی جراب تے مسح کرتے رہے ہیں بلکہ وہ حدیث میں باب بنے نے باب المسح علی الجوربین حدیث دیاں کتاباں اٹھاؤ جراباں دے اوتے مسا صحابیاں نے کیتا ہے تے وہابیاں نے کیتا ہے آئیے میں اگے چلنا ہر شہر نبی دے صحابی ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن عباس عید دیاں نمازاں دے اندر 12 تکبیراں پڑھدے نے تے ہاتھ بھی بلند کردے نے اہل حدیث بھی 12 تکبیراں پڑھدا دو نمازاں دے اندر ہاتھ بھی نال بلند کردا پھر من نما انا علیہ و اصحابی لوگوں جڑا کیتا 1,44,000 صحابیاں دا وہی عقیدہ اج دے وہابیاں دا جدو رکوع جانے ہیں رکوع تو اٹھ کے کیڑی دعا پڑھ دیو کیڑی دعا پڑھ دیو سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد ساڈے بچیاں نوں نہیں آندی جے کہ یا مولویاں نوں نہیں آندی میں نہیں بڑی گل کرنا کہ یا مولویاں نوں نہیں آندی جاؤ سارے صحابہ دی زندگی دا مطالعہ کرو ہر صحابی نے بلکہ منہ تے بخاری کی حدیث یاد آئی ہے جگہ تے پیر نماز پڑھا لے پیچھے ایک صحابی آیا کالی کالی جماعت نہ ملتا ہے اینو ساہ چڑھیا ہے سانس سے دا پھلیا ہے تے آقا نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ اینو ساہ چڑھیا تے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی میرے پیغمبر نے سن لئی ہے ربنا سلام پھیریا کون سی جنیا کلمے کہنے اللہ رسول میں کہنے فرمایا جدو تو ایک کلمے کہہ رہا سا میں آسمان تو اپنی آنکھاں نوں ویکھیا تیاں تو اُتے 40 دے اندر 39 فرشتے اتردے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے نے سبحان اللہ 39 فرشتے اوندے نے پر اوندے بھابیاں دی مسیتیں نے او ساڈے تو علاوہ دعا پڑھ دے کوئی بول دے او پڑھ دیو کہ نہیں ایک منو کہنے لگا کہ سانو 39 فرشتے بخاؤ تے صحیح اتر دے ہاں تو 39 فرشتے نازل ہوندے نے میں کہا میں نہیں آتا میرے محبوب کہہ رہے ہیں اے بخاؤ اور میں کہنے کمیا میں 39 فرشتے اتر دے ویکھ بھی لواں انہوں فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے محبوب نے فرما دیتا باقی گل کہڑی ہے جہان غلط ہو سکتا ہے ہاں بالکل صحیح یہ بھی مناظرانہ گل ہے جڑے کلیاں بیٹھے نے تو اپنے کو کھانا تے ہندے کو کھا دے
میرے پیغمبر دی زبان جو نکلیا جہان گل تو سکتا محمد دی زبان اونچی بولو زبان غلط نہیں ہو سکتی پھر ماننا میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں سونا ایہو جہا جگ وچ لبدا ہی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلک سجدا ہی نہیں ما انا علیہ و اصحابی اگر میں قبرہ والے طور پہ یا کسی صحابی نے پکی قبر نہیں بنائی بلکہ حضرت علی نو آقا فرماندے نے پکیاں قبراں ڈھا دے ایک بلستوں تے قبر نہ ہوئے میرے آقا دی قبر پاک موجود ہے لوگ اس قبر دے نال اونچی قبر کوئی نہیں کسی صحابی نے نبی دی قبر تے طواف نہیں کیتا نبی دی قبر نو غسل نہیں کیتا نبی دی قبر تے اچھالے نہیں چھالے پیغمبر دی قبر تے رستے میلے نہیں کرائے ذرا پیش کرو اے دن اونچی قبر کیڑی ہے اگر صحابیاں نے کام نہیں کیتے وہابیاں کے وہابی کیویں کر سکتے ہیں پھر من ما انا علیہ و اصحابی میرے بھائیو صحابیاں دے نال وہابیاں دا ایک ایک عمل ملدا ہے میں گل دعوے نہ کر رہا اللہ دے فضل و دی رحمت نال ٹھیک ہے سی گناہگار ضرور ہاں خطاکار ضرور ہاں پیغمبر دے صحابہ پاک باز ہستیاں سن وہ نفوس قدسیہ سن انہاں دی رضات کا اعلان اللہ نے عرش تو کر دیتا ہے آسان دے جنت جانا ہے نا کہ سانو آخری نعمت ملنی ہے اج میں تواڈے تے راضی ہو گیا اج تو بعد ناراض نہیں ہوواں گا تے صحابہ نوں دنیا دی کہہ چھڑیا میں تواڈے تے راضی ہاں سبحان اللہ صحابہ نوں دنیا دی کہہ چھڑیا اس واسطے میرے بھائیو آئیے مسلک اہل حدیث کی حقانیت کو سمجھیے مسلک اہل حدیث کو اختیار کیجئے مسلک اہل حدیث کو اپنائیے انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت بھی سمجھ جائے گی وآخر دعوانا الحمدللہ